عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ہشتم تاریخ کا سبق نمبر 10 مسلح انقلابی تحریکیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، بھارت کو آزادی دلانے کے لیے مختلف طریقوں سے انگریزوں سے لڑا گیا، انگریزوں کے ساتھ جدوجہد کی گئی۔ ان میں سے ایک طریقہ مسلح انقلاب کا طریقہ بھی ہے۔ مسلح کے معنی ہوتے ہیں اسلحہ سے لیس ہو کر، ہتھیار بند ہو کر، یعنی کچھ لوگوں نے مل کر انگریزوں سے ہتھیار بند ہو کر آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ اس طریقے کو مسلح انقلاب کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مسلح انقلاب 1857 سے قبل انگریزی حکومت کے خلاف مسلح انقلابی بغاوتیں ہوئی ہیں، اور 1857 کی آزادی کی جنگ کا مطالعہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ بہت سارے راجا مہاراجاؤں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیاروں سے جنگ کی، ہتھیار بند ہو کے لڑا۔ 1857 کے بعد کے دور میں اگر ہم غور کریں تو رام سنگھ کوکا نے پنجاب میں حکومت کے خلاف مسلح جنگ کی، اسلحہ سے لیس ہو کر جنگ کی۔ آج ہمیں اس سبق کے اندر ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، جنہوں نے انگریزوں سے ہتھیار بند ہو کر لڑا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک شخص کا نام آتا ہے جس کا نام ہے واسودیو بلونت پھڑکے۔ واسودیو بلونت پھڑکے نے انگریزوں کے خلاف مہاراشٹر میں مسلح جنگ کی۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں انگریزوں کے خلاف، انگریز حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اسلحہ چلانے، ہتھیار چلانے کی تربیت، ٹریننگ اپنے ایک استاد لہوجی سالوے سے لی۔ پھر انگریزوں کے خلاف مسلح جنگ کرنے کے لیے انہوں نے راموشیوں کو ایک جٹ کیا، راموشی بھائیوں کو منظم کیا اور مسلح تحریک کا آغاز کیا۔ لیکن افسوس، بدقسمتی سے واسودیو بلونت پھڑکے یہ گرفتار ہو گئے، اور انگریزوں نے انہیں ملک عدن کی جیل میں ڈال دیا۔ عزیز طلباء، ملک عدن، آج یہ عدن یمن کا ایک شہر ہے، اور 2015 سے وہ اس کی عارضی طور پر اس کی راجدھانی بنائی گئی ہے۔ لہذا انہیں یمن کے اس شہر کے اندر، جیل کے اندر بند کر دیا گیا، اور بتاتے ہیں کہ 1883 میں واسودیو بلونت پھڑکے کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد میں یہاں پر ذکر آتا ہے چافیکر برادران کا۔ چافیکر برادران نے چافیکر بھائی، چافیکر برادران میں 3 بھائیوں کا ذکر یہاں آتا ہے، جس میں بال کرشن ہری چافیکر، دامودر ہری چافیکر اور واسودیو ہری چافیکر۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں غور کرنا ہے کہ واسودیو چافیکر اور واسودیو بلونت پھڑکے یہ 2 الگ شخصیت ہیں۔ 1897 کے اندر پونا کے اندر ہیضہ کی وبا پھیلی۔ جیسا کہ عزیز طلباء آپ جانتے ہیں کہ ہم تقریباً 1 برس سے بھارت کے اندر، اور بھارت ہی نہیں پوری دنیا، کورونا وائرس کی وبا سے جوجھ رہی ہے۔ کورونا وائرس کی وبا سے ہم لڑ رہے ہیں۔ لہذا اس وقت میں ہیضہ کی وبا پھیلتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بیماریاں، خاص کر کے پلیگ جسے ہم طاعون کہتے ہیں، وہ بھی اس وقت میں پھیلتے تھے، اور کئی لوگ ایک ساتھ موت کا شکار ہو جاتے تھے۔ لہذا پونا کے اندر جب وبا پھیلی تو اس کا بندوبست کرنے کے لیے ایک کمشنر کو منعقد کیا گیا جس کا نام رین تھا۔
جس آدمی کو وبا کا بندوبست کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ عوام کے لیے سہولیات پہنچائے، ان کے لیے دوائیاں پہنچائے اور ان کے جو ہے بیماری سے روک تھام کے لیے مختلف تدابیر کرے۔ لیکن ہوا یہ کہ رینڈ نام کا جو کمشنر مقرر کیا گیا تھا اس وبا کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کرنے کے لیے، تو اس نے ظلم زیادتی سے کام لیا۔ بتاتے ہیں کہ جب اس نے ظلم ستم کیا تو یہ دو چافیکر برادران میں سے یا چافیکر بھائیوں میں سے دو بھائی، جس میں سے دامودر ہری چافیکر، بال کرشن ہری چافیکر، انہوں نے 22 جون 1897 کو کمشنر رینڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس قتل کے جرم میں دامودر ہری چافیکر، بال کرشن ہری چافیکر اور واسودیو ہری چافیکر، ان 3 بھائیوں کو گرفتار کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ان کے جو معاون تھے، مدد کرنے والے تھے، جن کا نام تھا مہادیو رانڑے، ان کو بھی گرفتار کر دیا گیا اور پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو آزادی دلانے کے لیے ایک ہی گھر کے 3 بھائی آزادی کی خاطر جو ہے ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ لہذا یہ مسلح انقلابی تحریک بڑی، پورے ملک کے اندر پھیلی، ملک کے مختلف حصوں سے لوگ جو ہے اسلحہ سے لیس ہو کر انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے لڑے۔ اسی دوران میں ایک نام ہمیں برسا منڈا کا بھی ملتا ہے۔ یہ برسا منڈا بہار کے آدیواسیوں کی انہوں نے قیادت کی، اور آج ہم ہمارے ملک کے اندر اور خاص کر کے ہمارے مہاراشٹر کے اندر میں بھی ہم جو ہے برسا منڈا کی مختلف جگہوں پر ان کی تصویر اور ان کی جو ہے مجسمہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو آدیواسی ہے، اس نے جو ہے انگریزوں کے خلاف ہتھیار سے لیس ہو کر منڈا آدیواسیوں کو ساتھ لے کر اس نے لڑا، اور آج تاریخ کے اندر اس آدیواسی شخص کا نام ہم بڑے ہی احترام سے لیتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے ان کے اس قربانی کا جو ہے احترام کرتے ہیں۔ اگلا ہمارا اس سبق کا پوائنٹ ہے ابھینو بھارت۔ یہ ابھینو بھارت کیا تھا اور یہ کیسا بنا، اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے۔ ایک شخص جن کا نام ونائک دامودر ساورکر تھا، 1900 میں انہی ونائک دامودر ساورکر نے ناسک کے اندر ایک تنظیم قائم کی جس کا نام تھا متر میلہ، اور یہ ایک خفیہ تنظیم تھی۔ یہ 1900 کے اندر جو ہے یہ تنظیم قائم کی گئی، لیکن 1904 میں اس تنظیم کا نام بدل کر اس کا نام ابھینو بھارت رکھا گیا۔ جیسا کہ عزیز طلباء آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ابھینو بھارت کا پہلا نام یا پہلے جو نام رکھا گیا تھا وہ متر میلہ تھا، لیکن اسی کو تبدیل کر کے 1904 میں اس کا نام ابھینو بھارت رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ ونائک دامودر ساورکر یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گئے۔ وہاں سے انہوں نے ابھینو بھارت تنظیم کے انقلابیوں کو وہاں سے انقلابی ادب، ریولوشنری لٹریچر اور پستولیں وغیرہ بھیجنا شروع کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ونائک دامودر ساورکر نے ایک انقلابی، مشہور اطالوی انقلابی جوزف میزنی، اس کی سوانح عمری یا اس کی سوانح بھی تحریر کی، یا اس کی حیات زندگی کے حالات کو بھی انہوں نے تحریر کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ
विनायक दामोदर सावरकर ये समझते थे कि आज़ादी की पहली जंग 1857 की लड़ाई थी। उन्होंने इसे वाज़े करने के लिए, इसे पेश करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए एक किताब लिखी जो मराठी ज़ुबान में है, जो मराठी ज़ुबान में थी। 1857 स्वातंत्र्य समर नामी किताब उन्होंने लिखी। विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत तंजीम को जो मदद कर रहे थे, उसके साथ जो काम कर रहे थे, इस बात का पता अंग्रेज़ों को चल गया और सबसे पहले अंग्रेज़ों ने विनायक दामोदर सावरकर के भाई बाबाराव सावरकर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब यहाँ पर एक बात ये मिलती है कि जब किसी इनकलाबी शख्सियत को पकड़ा जाता है तो उसके चाहने वाले और ख़ास करके उसके तंजीम के लोग वो जो है बहुत गुस्सा होते हैं। तो लिहाजा जब बाबाराव सावरकर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई तो एक नौजवान शख्स अनंत लक्ष्मण कानेरे ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन को कत्ल कर दिया। गोया ये उसका एहतजाज था कि बाबाराव सावरकर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जैसे ये मामला हुआ, हुकूमत ने अभिनव भारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और जैक्सन के कत्ल की जब तहकीक की तो उस तहकीक के अंदर ये बात सामने आई कि उसके तार जो है स्वतंत्र वीर सावरकर से जुड़े हुए हैं, विनायक दामोदर सावरकर से जुड़े हैं। और अंग्रेज़ों ने ये तार जोड़े और उन्होंने जो है विनायक दामोदर सावरकर को गिरफ्तार कर दिया, उन पर मुकदमा चलाया और फिर अंग्रेज़ अदालत ने उन्हें 50 बरस की कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई। कैद बामशक्कत यानी कैद ऐसी जिसमें मशक्क़त और मेहनत कराई जाएगी। उसके बाद में हम इस सबक के अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमको देखना है बंगाल में इनकलाबी तहरीकें। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया हूँ कि पूरे भारत के अंदर ये मुसल्लह इनकलाबी तहरीकें चली हैं, तो बंगाल भी इसमें से पीछे नहीं था। बंगाल, जिसका नाम आज हम यहाँ पर किताब में पढ़ रहे हैं, ये आज की हमारी मगरबी बंगाल रियासत नहीं है। आज़ादी से पहले हमारा मुल्क एक मुकम्मल भारत था जिसके अंदर आज का पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये तीनों मुल्क उसके अंदर शामिल थे। अंग्रेज़ों ने उस वक्त में भी अपनी हुकूमत चलाने के लिए डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई थी। तो लिहाजा बंगाल के अंदर में भी ये देखा गया है, बंगाल के अंदर के इलाका इस तरीके से था कि बंगाल के मशरक़ी हिस्से में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और बंगाल के मगरबी हिस्से में गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा थी। तो लिहाजा अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ख़त्म करने की खातिर बंगाल को 1905 के अंदर तकसीम कर दिया और उसके 2 हिस्से कर दिए, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। गोया इसकी वजह से बंगाल के अंदर अंग्रेज़ों के इस फैसले के ख़िलाफ़ गुस्सा भड़क उठा और तहरीक जो है, इनकलाबी तहरीक पूरे मुल्क भर में बर्पा हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के इनकलाबी नज़रियात, उसूलों के हामिल नौजवान खुफिया तंजीमें कायम करने लगे। इनके मकासद के अंदर ये बात शामिल थी, ये खुफिया तंजीमें, ये इनकलाबी तंजीमें या ये मुसल्लह इनकलाबी तंजीमें ये इसलिए कायम कर रहे थे कि इनका मकसद था कि सबसे पहले अंग्रेज़ अफसरान को नुकसान पहुँचाएँ, दूसरा हुकूमती निज़ाम को या उनके सिस्टम को नुकसान पहुँचाए, और तीसरा उनका मकसद था अवाम के दिलों से अंग्रेज़ों का रौब और दबदबा ख़त्म करना और अंग्रेज़ हुकूमत का तख्ता पलट देना। तो ये 4 मकासद उनके खुफिया तंजीमें कायम करने के थे। तो लिहाजा बंगाल के अंदर एक इनकलाबी तंजीम सरगर्म अमल थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। इस तंजीम की 500 से ज़्यादा शाखें थी, यानी 500 से ज़्यादा ब्रांचेस इसकी थी। और इस तंजीम के कायद थे ब्रेंद्र कुमार घोष, जो मशहूर
بھارت کے انقلابی رہنما اروند گھوش کے بھائی تھے۔ اس تنظیم کو اروند گھوش کی رہنمائی اور مشورے حاصل تھے۔ کولکاتہ سے نزدیک مانک ٹالہ نام کے ایک مقام پر اس تنظیم نے بم بنانے کا ایک سینٹر بنایا تھا، ایک مرکز بنایا تھا۔ 1908 میں انوشیلن سمیتی کے 2 ارکان، جس میں سے ایک کا نام خدیرام بوس اور دوسرے کا نام پرفل چاکی تھا، انہوں نے کنگز فورڈ نامی جج کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور قتل کرنا چاہتے تھے، اور ایک گاڑی پر انہوں نے بم ڈالا، لیکن اتفاق سے اس گاڑی کے اندر کنگز فورڈ نہیں تھے۔ اس گاڑی کے اندر 2 برطانوی خواتین اس کے اندر تھی، جو گویا اس بم کے اندر ہلاک ہوئی۔ اور جیسے ہی یہ معاملہ ہوا، انگریزوں سے بچنے کے لیے پرفل چاکی نے تو خود کو گولی مار دی، اور خدیرام بوس انگریزوں کے ہاتھ لگ گئے، اور خدیرام بوس کو انگریزوں نے جو ہے پھانسی دے دی۔ لیکن اس معاملے کی تفتیش کے دوران پولیس کو انوشیلن سمیتی کے کارگزاریوں کی خبر لگ گئی۔ اس تنظیم کے ارکان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ اروند گھوش کو بھی گرفتار کیا گیا، اور حکومت بم سازی کے الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہی، لہذا اروند بابو کو بری کر دیا گیا، رہا کر دیا گیا، لیکن دیگر ارکان کو، دیگر ممبران کو لمبی سزائیں سنائی گئی۔ اس میں جو ہیں راز بہاری بوس اور سچندر ناتھ سانیال نے انقلابی تنظیم کے جال بنگال کے باہر بھی پھیلا دیے تھے۔ پنجاب، دلی اور اتر پردیش میں انقلابی سرگرمیوں کے مراکز قائم کیے گئے۔ راز بہاری بوس اور ان کے معاونین نے وائسرائے لارڈ ہارڈنگز پر بم اندازی کی، لیکن لارڈ ہارڈنگز اس حملے سے بچ نکلا۔ مدراس کے صوبے میں بھی انقلابی سرگرمیاں جاری تھی۔ مدراس اس وقت میں ایک صوبہ تھا، آج یہ تامل ناڈو کا راجدھانی ہے، جسے آج ہم چنئی کہتے ہیں، اس کا نام چنئی ہے۔ وانچی ایّر نامی انقلابی نے ایش نامی انگریز افسر کو قتل کر دیا، جس کے بعد اس نے خود کو گولی مار دی، اپنی جان قربان کر دی۔ لہٰذا اس طریقے سے مسلح انقلابی تحریکیں چلتی رہی۔ مسلح افراد نے انگریزوں کے ساتھ لڑا، اور ان کا بھارت کی آزادی کے اندر ایک اہم رول ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم اس کے آگے کا حصہ انڈیا ہاؤس تک دیکھیں گے، اور اس سبق کا اس ویڈیو کو آج یہاں پر روکیں گے۔ انڈیا ہاؤس بھارت میں انقلابیوں کو غیر ملکوں میں مقیم بھارتی انقلابیوں کی مدد حاصل تھی۔ یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنا ہے کہ بھارت میں جو انقلابی تھے، تو ہمارے یہاں کے لوگ جو بھارت کے باہر دوسرے ملکوں میں رہ رہے تھے، ان لوگوں سے جو ہے یہاں کے انقلابیوں کو مدد ملتی تھی۔ لندن میں ایک عمارت بنائی گئی تھی جس کا نام تھا انڈیا ہاؤس، اور یہی انڈیا ہاؤس بھارت کے انقلابیوں کی مدد کا سینٹر تھا۔ اور یہ انڈیا ہاؤس کس نے قائم کیا تھا؟ یہ انڈیا ہاؤس محب وطن پنڈت شیام جی کرشن ورما نے قائم کیا تھا۔ اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے بھارتی نوجوانوں کو انگلستان جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفے دیے جاتے تھے، اور اسی طرح کا وظیفہ، اسی طرح کی مدد ونائک دامودر ساورکر کو بھی ملی تھی۔ جرمنی کے اسٹٹ گارڈ میں منعقدہ عالمی سوشلسٹ کانفرنس میں مادام کاما نے بھارت کی آزادی کا سوال اٹھایا۔ اس کانفرنس میں انہوں نے بھارت کا پرچم لہرایا۔ یہ میڈم کاما کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بھارت کی آزادی کی طرفدار تھی۔ بھارت کی آزادی دلانے کے لیے
وہ جدوجہد میں شامل تھی۔ انڈیا ہاؤس سے وابستہ دوسرے نوجوان انقلابی مدن لال دھینگرا تھے۔ انہوں نے کرزن والی نامی انگریز افسر کو قتل کیا تھا۔ انہیں اس جرم میں پھانسی کی سزا دی گئی۔ تو عزیز طلباء، آج کے ویڈیو میں بس ہم یہیں تک دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اس سبق کا اگلا حصہ اور اس کا ہوم ورک اور مشقی سوالات کے جوابات کے تعلق سے ہم اگلے ویڈیو کے اندر ہم پیش کریں گے۔